بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی کلاس کے بچوں کے لیے اردو کی ایک اور اسٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے مگرمچھ اور گیدڑ۔ تو دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہے۔ میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ مگرمچھ اور گیدڑ۔ ٹھیک ہے، تو کچھوا اور مگرمچھ دریا کے کنارے دھوپ تاپا کرتے تھے۔ دھوپ تاپنے کا مطلب جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر کنارے پہ آ کے دھوپ میں بیٹھتے تھے۔ ان کی ہر روز ملاقات ہوتی، اس لیے ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے پوچھتے دونوں کی دوستی ہو گئی۔ دونوں خوب گپیں ہانکتے، زیادہ باتیں جنگل کے جانوروں کے بارے میں ہوتی، کیونکہ وہی سپہر کو، شام کے وقت کو دریا سے پانی پینے کے لیے آتے تھے۔ عام طور پر جنگلی جانور اس وقت آتے جب انہیں یقین ہوتا کہ مگرمچھ قریب نہیں ہے۔ جن جانوروں نے احتیاط نہ کی انہیں کبھی گھر جانا نصیب نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، کچھوا ہی ایسا جانور تھا جو اپنے سخت خول کی وجہ سے مگرمچھ کا نوالا بننے سے بچا ہوا تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ مگرمچھ کو جب بھوک زیادہ ستاتی تو اس کی نظر اپنے دوست کچھوے پر جا پڑتی، مگر وہ اپنے خول کی وجہ سے ہمیشہ بچ جاتا۔ ایک روز مگرمچھ نے کچھوے سے پوچھا، کیوں بھائی، تم نے کبھی گیدڑ کو ادھر آتے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن میں نے اسے ادھر پہاڑی چٹانوں پر چلاتے ضرور سنا ہے، کچھوے نے جواب دیا۔ مگرمچھ نے کہا، میرا خیال ہے اسے پیاس لگی ہوگی جبھی چلا رہا ہے، یعنی وہ افسوس کر رہا ہوا نا۔ بے چارہ گیدڑ، مجھے بڑا ترس آتا ہے اس پر، بیچارہ میرے ڈر سے پانی پینے نہیں آتا۔ کچھوے بھائی، اگر کہیں گیدڑ ملے تو اس سے کہنا کہ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے آ کر پانی پی لے۔ لو بھلا، پانی مجھ اکیلے کی ملکیت تھوڑی ہے، سب کا حق ہے اس پر۔ نہیں جی، وہ ہرگز نہیں آئے گا، کچھوے نے جواب دیا۔ وہ تم سے بہت ڈرتا ہے، یہاں آ کر پانی پینا تو ایک طرف رہا، وہ تو تمہارے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ ہا ہا ہا، ہنسا وہ۔ مگرمچھ ہنسا۔ اچھا، اب میں سمجھا، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو غضبناک ہو جاتا ہوں۔ بھوک کے وقت میرے جبڑے چکی کے پاٹوں کی طرح چلنے لگتے ہیں اور میری دم تڑپ تڑپ کر پانی میں جھاگ اڑاتی ہے۔ لیکن بھائی اس وقت تو ٹھیک ٹھاک ہوں، ذرا پہاڑی پر جاؤ اور گیدڑ ملے تو اسے سمجھا بجھا کر لے آؤ۔ میں تو ذرا آرام کرنے لگا ہوں، رات کے کھانے تک سویا رہوں گا اور اسی وقت جاگوں گا جب بیچارہ گیدڑ پانی پی کر جا چکا ہوگا۔ کچھوا پہاڑی کے پاس پہنچا تو گیدڑ سچ مچ ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، چھپا بیٹھا تھا اور کسی پرندے کو نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ کچھوے نے اسے آواز دی تو اس نے حلق میں پھنسے ہوئے پروں کو تھوکتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے، کچھوے نے بتایا، مجھے مگرمچھ نے بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ گیدڑ سے کہہ دو وہ جب چاہے وہ جہاں سے چاہے پانی پی لے۔ میری اور گیدڑ کی کیا دشمنی، دریا سب کا ہے اور میاں گیدڑ۔ میرا خیال ہے پرندے کا گرم گرم گوشت کھانے کے بعد تمہیں اس وقت پیاس تو ضرور لگی ہوگی، ہے نا؟ گیدڑ گلا صاف کرنے کے لیے کھانسا، اصل میں پرندے کی دم کا لمبا پر اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ دیکھا نا، میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں پیاس لگی ہے، پانی کے بغیر یہ نوالا نیچے نہیں اترے گا۔ گیدڑ نے کہا، نا جی نا، میں وہاں گیا تو مگرمچھ مجھے کھا جائے گا، میں سب چکر جانتا ہوں۔ یہ سن کر کچھوے کو بے حد صدمہ ہوا۔ گیدڑ کسی طرح مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا،
واہ گیدڑ بھائی، میں تو سمجھا تھا تم بڑے عقل مند ہو، تمہیں غلط فہمی ہے۔ مجھے دیکھو، دریا میں مگرمچھ کے ساتھ رہتے ایک زمانہ گزر گیا، ابھی تک زندہ ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ ایسا ہی ظالم ہوتا تو سب سے پہلے مجھے کھاتا۔ گیدڑ زور زور سے ہنسنے لگا، ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ پھر ہانپتے ہوئے بولا، جاؤ کچھوے میاں، جا کر اپنے یار سے کہہ دو کہ میں پیاسا نہیں ہوں، اپنا کیچڑ بھرا پانی اور ہی پی لے اور پی پی کر مر جائے، یعنی وہ خود پی لے اور پی پی کر مر جائے۔ کچھوے نے غصے سے کہا، تم بڑے گستاخ ہو، اور پھر اپنی سخت پیٹھ کو پتھروں سے بچاتا ہوا دریا کی طرف چل دیا تاکہ سارا قصہ مگرمچھ کو سنائے اور بتائے کہ گیدڑ بڑا چالاک ہے۔ مگرمچھ نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اداس لہجے میں کہا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کا بھروسہ نہیں کرتا، کوئی کسی کی محبت کو نہیں پہچانتا۔ مجھے اب کوئی اور ترکیب کرنی پڑے گی۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ گیدڑ بیچارہ پیاسا نہ مرے۔ یہ کہہ کر مگرمچھ نے اپنی چوسیاں سی آنکھوں پر بھاری بھاری پپوٹے گرا لیے اور چپ چاپ اس جگہ لیٹ گیا جہاں دریا کا پانی ختم ہوتا تھا اور خشکی شروع ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سو رہا ہے، مگر وہ سویا نہیں تھا، وہ تو کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچانک آنکھیں کھول کر بولا، کچھوے بھائی، میرے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی اور مجھے امید ہے تم ضرور کرو گے۔ غور سے سنو، میں دریا سے نکل کر کنارے پر چلا جاؤں گا اور وہاں کسی درخت کے نیچے ایسے لیٹ جاؤں گا جیسے مرا ہوا ہوں۔ تم یہ کرنا کہ کہیں سے بہت سارے پھول لا کے میرے اوپر ڈال دینا اور رونا پیٹنا شروع کر دینا، جیسے میرا بین کر رہے ہو، رو رہے ہو میری موت پہ۔ یہ دیکھ کر گیدڑ دریا پر پانی پینے آئے گا، جیسے ہی وہ پانی پی کر لوٹے گا میں اسے پکڑ کر ہڑپ کر جاؤں گا۔ ٹھیک، کچھوے نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مگرمچھ اپنی ترکیب سنا کر بے حد خوش تھا۔ کچھوا گیدڑ کو پسند نہیں کرتا تھا، گیدڑ کیا اسے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ فوراً مگرمچھ کی مدد پر تیار ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے بولا، اتنا یاد رہے کہ گیدڑ نہایت مکار جانور ہے، ایسا نہ ہوتا تو بہت پہلے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ بھائی تم جاؤ تو صحیح، یوں ہی بیٹھے بیٹھے باتیں بنائے جاتے ہو، میں نے جس طرح کہا ہے اسی طرح کرنا۔ آج کل گلے مہر کے پھولوں پر بہار ہے، بڑے درخت کے نیچے پھولوں کے ڈھیر لگے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے مجھ پر ڈال دو، اتنے ڈالو کہ میں چھپ جاؤں، سمجھے؟ کچھوا دوبارہ چٹانوں کی طرف چل دیا، مگرمچھ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کچھ دور چل کر وہ گلے مہر کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی اور یوں دم سادھ لیا جیسے مر گیا ہے۔ اسے اس طرح لیٹا دیکھ کر اس پر مکھیاں بھن بھنانے لگیں، لیکن وہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ کچھوے نے گلے مہر کے پھول اکٹھے کیے اور اپنے دوست کے اوپر ڈال دیے۔ مگرمچھ سر سے پاؤں تک پھولوں میں چھپ گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کچھوا گیدڑ کے پاس گیا تاکہ یہ افسوسناک خبر سنائے اور اس کو خوش کرے، لیکن گیدڑ یہ سارا تماشا شروع سے آخر تک دیکھتا رہا تھا۔ اس نے کچھوے کو اپنی جانب آتے دیکھا تو دور ہی سے بولا، ارے کچھوے میاں، اتنی دور کیسے آ گئے، کیا بات ہے آج؟ کچھوے نے منہ بسور کر جواب دیا، کیا کروں، موت کی خبر دینے آیا ہوں گیدڑ بھیا، میرا یار مگرمچھ مر گیا، اب تم اطمینان سے پانی پیو، عیش کرو۔ اور وہ جھوٹ موٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن مجھے تو پیاس ہی نہیں ہے، گیدڑ نے جواب دیا۔ لو بھلا پیاس کیسے نہیں، اتنی تیز دھوپ ہے اور تمہیں پیاس نہیں، واہ، بنو مت، جا کر اپنی پیاس بجھاؤ، میں آنسوؤں سے غم کی آگ بجھاتا ہوں۔ کچھوا پھر رونے لگا۔
مگر تمہارا یار مگرمچھ اس وقت ہے کہاں؟ گیدڑ بھی کچھ کم چالاک نہ تھا۔ کچھوے نے اپنی ٹانگیں سکیڑ کر اندر کر لیں اور بولا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے ابھی تو تمہیں بتایا ہے۔ نہیں، گیدڑ نے جواب دیا۔ کچھ کچھوا اداس ہو کر کہنے لگا، میرا یار مر گیا، مگرمچھ مر گیا، ہائے ہائے۔ اب وہ ہنس رہا ہے، ہا 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 ہا۔ گیدڑ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا، پھر غمگین صورت بنا کر بولا، سچ مچ کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں یقین ہے کہ وہ مر گیا؟ میں نے اسے اکثر مردوں کی طرح پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض وقت وہ پانی پر لٹھے کی طرح بے حرکت لیٹا ہوتا ہے، پھر ایک دم چھپ سے پانی میں ڈبکی لگا جاتا ہے۔ ارے وہ بڑا گھاگ ہے، یعنی چالاک ہے بہت۔ کچھوے نے یقین دلاتے ہوئے کہا، تم جو کہتے ہو سب ٹھیک، لیکن اب کہ وہ سچ مچ مر گیا ہے اور گلے مہر کے درخت کے نیچے پڑا ہے۔ میں نے اس کی لاش پر گلے مہر کے پھول ڈال دیے ہیں، اس وقت مکھیاں اس کی رکھوالی کر رہی ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، گیدڑ نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا، اور پھر جلدی سے بولا، تم نے اچھا کیا کہ اس کی لاش پر پھول ڈال دیے۔ خیر، میں جا کر پہلے پانی پی آؤں، پھر اس کی فاتحہ پڑھوں گا۔ کتنا شریف اور نیک مگرمچھ تھا۔ ہائے ہائے، کچھوا بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا۔ گیدڑ سیدھا دریا کی طرف بھاگا، کچھوا اس کے پیچھے رینگتا گیا۔ گیدڑ نے کان کھڑے کر کے آوازیں سننا چاہیں، اور پھر تھوتنی اٹھا کر، یعنی اپنا منہ اٹھا کر ارد گرد اچھی طرح سونگھا۔ کچھ دور مگرمچھ گلے مہر کے درخت کے نیچے پھولوں کے ڈھیر تلے پڑا تھا اور اس پر مکھیاں بیٹھی تھیں۔ کچھوا رینگتا ہوا گیدڑ کے قریب پہنچا تو گیدڑ نے ایک آنکھ بند کر کے اس کے کان میں کہا، حیرت ہے؟ کیسی حیرت بھائی؟ کچھوے نے دریافت کیا۔ گیدڑ نے گلے مہر کے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ عجیب بات نہیں کہ مگرمچھ اپنی دم تک نہیں ہلاتا۔ لو، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ مرا ہوا ہے، دم کیسے ہلائے؟ کچھوے کو گیدڑ کی بات پر غصہ آ گیا۔ حیرانی کی بات تو یہی ہے، مجھے تو اب تک یہی پتا تھا کہ مردہ مگرمچھ دم ہلاتا رہتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں، ویسے یہ مرا ہوا ہرگز نہیں۔ مگرمچھ اب تک سانس روکے گیدڑ اور کچھوے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اچانک اس زور سے دم ہلائی کہ ساری مکھیاں بھن بھنا کر اڑ گئیں۔ گیدڑ چلایا، یہ مرا ہوا ہے، ہا 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 ہا، یہ مرا ہوا ہے۔ پھر قہقہے لگاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اب مگرمچھ کے لیے مکر کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی تھی؟ وہ رینگتا ہوا دریا میں اتر گیا اور سارا الزام کچھوے پر لگایا کہ اسی نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اب تو کچھوا بہت ڈرا، اس نے خیریت اسی میں جانی کہ مگرمچھ کی دوستی کو خیر بات کہہ کر کہیں دور چلا جائے۔ اب مگرمچھ دریا میں تنہا رہتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی چھوٹی سی کہانی تھی۔ کوشش کی مگرمچھ نے گیدڑ کو جو ہے وہ شکار کرنے کی، لیکن گیدڑ بہت چالاک جانور تھا، اس نے جو ایکٹنگ تھی اس کو ایکسپوز کر دیا اور سمجھ گیا کہ یہ سب دراصل ایک جال ہے جو مجھے پھنسانے کے لیے بچھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کہانی کے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سوال اتاریے، اس کے بعد نیچے جواب کو تفصیل سے پڑھیے اور پھر جواب لکھیے اس کا، ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں۔ یہ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اس کا جواب ہے، اس کو کاپی میں لکھیے۔ یہ تیسرا سوال اور اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ مگرمچھ نے گیدڑ کو دریا پر بلانے کے لیے کچھوے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کا چوتھا سوال اور اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ پانچواں سوال اور اس کا جواب، ٹھیک ہے۔
چھٹا سوال اور اس کا جواب، اس کے بعد ساتواں سوال اور اس کا جواب، ٹھیک ہے، اس کے بعد آٹھواں سوال اور اس کا جواب، اس کے بعد نواں سوال اور نواں سوال کا جواب۔ سوال مگرمچھ کی ترکیب ناکام ہونے پر کچھوے پر کیا گزری؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد 10واں سوال اور 10ویں سوال کا جواب۔ اس کے بعد ہمارے یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایم سی کیوز۔ یہ پہلا ایم سی کیوز ہے، آپ کو ایم سی کیوز کا سوال کاپی میں اتارنا ہے اور جو درست جواب ہے وہ بھی اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز اور تیسرا ایم سی کیوز آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا چوتھا اور پانچواں ایم سی کیوز ہے۔ اس کے بعد چھٹا اور ساتواں ایک ساتھ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کے بعد آٹھواں اور آٹھویں کے بعد یہ نواں اور 10واں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری شروع ہوتی خالی جگہیں۔ 10 خالی جگہیں ہیں، آپ کو مناسب لفظ سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ یہ 3 خالی جگہیں یہاں ہیں اس اسکرین پر اور باقی کی 5 خالی جگہیں 4 سے لے کے 8 تک اس اسکرین پر ہیں اور 9ویں اور 10ویں خالی جگہ یہاں پر ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں آپ کے جملے درست کریں۔ یہ جملے سارے غلط لکھے ہوئے ہیں، آپ کو جملے پڑھنا ہے اور جو اس کا جو درست جملہ ہے وہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 جملے ہیں شروع کے، اور اس کے بعد پھر یہ 7واں 8واں اور 9واں اور 10واں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس طرح آپ کی کہانی مکمل ہوئی۔ کہانی بہت سادہ تھی، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں تھی، اس میں صرف خیالات اور باتیں اور الفاظ اور جملے اور لہجے کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ آپ بھی جب اس کہانی کو دوبارہ سے پڑھیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔